بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جس حساب سے ترقی کر رہا ہے اسی حساب سے اپنی تباہی اور بربادی کو آوازیں دے رہا ہے۔ اگر تو ترقی کا مطلب شعور اور بہتر سے بہتر کی طرف جانا ہے تو یہ ترقی شریعت کی منشا اور شریعت کا تقاضا ہے، لیکن ہمارے ہاں ترقی کا مطلب شرم و حیا کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عزت و آبرو کو سر بازار نیلام کرنا ہے۔ بڑے سخت الفاظ میں نے استعمال کیے، لیکن جب حدیث مبارکہ آپ سنیں گے تو آپ کو ان الفاظ کی سمجھ آئے گی کہ حدیث کیسے آج کے حالات کے مطابق بول رہی ہے اور اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے منگیتر کو دیکھنا اور ستر پوشی کا، 3120ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءة فأمرنی ان اصرف بصری، رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الاداب اور باب ہے 10واں اچانک نظر کے بارے میں 2159ویں حدیث ہے صحیح مسلم۔ حدیث کے راوی سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی۔ ہمارے ہاں بجلی یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی صرف احادیث کے ہی راوی نہیں ہیں، بلکہ بڑے بہادر کمانڈر بھی تھے۔ رب کائنات نے انہیں جنگی فہم و فراست بھی عطا فرمائی تھی اور ساتھ ساتھ جنگی مہارت بھی عطا فرمائی تھی۔ آئیے حدیث کے ترجمے کی طرف۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا تم فوراً اپنی نظر ہٹا لو۔ معزز خواتین و حضرات، 2-3 باتیں موٹی موٹی ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں تاکہ ان کی عزت محفوظ رہ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برائی، گناہ یا بدکاری کا سب سے پہلا مرحلہ ہی نظر بازی ہے۔ اس حوالے سے ہماری معزز خواتین کو بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مرد کی نظر میں حیا نہیں، تو کیا عورت کے چہرے پر پردہ موجود ہے؟ عورت مرد کو دیکھنے کا موقع نہ دے تو مرد کی آوارہ نظر اس کے چہرے کا طواف کیسے کر سکتی ہے؟ یہ جو ہمارے مشرق کی طوطے ہیں نا، اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، کہتے ہیں جی پردہ بذات خود ایک فتنہ ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے ایک بی بی بے پردہ ہے، اسی کی طرف کو 1 دفعہ دیکھے گا، 2 دفعہ دیکھے گا، 3 دفعہ دیکھے گا، بعد میں نظریں پھیر لے گا۔ لیکن اگر ایک بی بی بے پردہ ہے تو دیکھنے والے کو تجسس پیدا ہوگا کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ ایک 5 سوا 5 فٹ کا کالے رنگ کا ستون چلتا ہوا جا رہا ہے،
اس کو دیکھ کر تو لوگ پڑ گئے فتنے میں، اور ایک عورت پوری طرح میک اپ کر کے تنگ لباس پہن کر چلتا پھرتا دعوت گناہ کا مجسمہ ہو، اس کو دیکھ کر کوئی فتنے میں نہیں پڑتا۔ ایک اور بات، اللہ تعالیٰ کی زمین پر جہاں کہیں بھی کوئی ایسا جرم ہوتا ہے جس میں کسی عورت کا تذکرہ آتا ہے، تو آپ اس کی تہ میں جا کر دیکھیے، وہاں پر آپ کو بے پردگی نظر آئے گی، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آج تک کسی با پردہ عورت کے ساتھ کوئی مسحیت نہیں ہوا، آج تک کسی با پردہ عورت کے ساتھ کسی نے کوئی غلط سلوک نہیں کیا۔ میں نے ابتدا میں ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے ہماری وہ بچیاں جو کہ ایک بذات خود ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھیں، وہ دراصل ایسے کھیت تھے جہاں پر علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، مجاہدین اور دین کے خادموں کی فصل اگنا تھی۔ چند ٹکوں کی خاطر وہ ذلیل ہوتی پھر رہی ہیں، اور جب انٹرویو کے لیے جاتی ہیں تو ان کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ میں بات کریں، ہماری نظروں میں نظریں ڈال کر بات کریں، اور یہیں سے شیطان کو راستے ملتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں یہاں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ نکاح کو جھکانے کے اہل علم نے کچھ فوائد بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، فہم و فراست بڑھتی ہے، عقل کے فساد سے، بصیرت کے اندھے پن سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اللہ رب العزت اسے ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو مرد ہو یا عورت، اسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یہی اس حدیث کا بنیادی سبق ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار ضرور فرمائیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج اس کے ساتھ ہی آپ کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔